الله الرحمن الرحيم. غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو کھانے پینے سے صحبت کرنے سے پرہیز کرنا ہے، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت۔ اس کو روزہ کیا؟ یہ 10 شوال 2 ہجری کو یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنے پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنیاد سے کیا مراد ہے؟ یہ ہماری مسجد کی چھت جو کھڑی ہے یہ ستونوں پر کھڑی ہے، یہ دیوار بھی ستون ہی کہلاتے ہیں، اور یہ درمیان میں ہمارے ستون بھی ہیں۔ اگر یہ ستون گرا دیے جائیں تو چھت برقرار رہ جائے گی؟ چھت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو جس طرح ہماری یہ مسجد کی چھت ستونوں پر کھڑی ہے، اسی طرح اسلام کی چھت بھی 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ کتنے ستونوں پر کھڑی؟ 5۔ وہ 5 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا ستون ہے نماز قائم کرنا، پھر روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون ہیں۔ اگر ان ستونوں کو گرا دیا جائے تو اسلام کی چھت برقرار نہیں رہ سکتی۔ اور ایک بات میں آپ کو بڑی ضروری اور ایمان افروز بتلانے لگا ہوں۔ یہ جو ہر ستون ہے اس کی اپنی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہر ستون کی اپنی اپنی اہمیت ہے، یا جس طرح یوں سمجھ لو یہ ہماری انسان کی ایک باڈی ہے۔ ہاتھ بھی اسی باڈی کا حصہ ہے نا، پاؤں بھی اسی باڈی کا حصہ ہے، سر بھی اسی باڈی کا حصہ ہے۔ ہر عضو کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ہر عضو کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ لیکن آپ نے ایسے افراد دیکھے ہوں گے، یقیناً دیکھے ہوں گے، جن کی ٹانگیں کٹی ہیں اور پھر بھی وہ زندہ ہیں۔ دیکھیں کہ نہیں؟ ایسے بندے بھی دیکھے ہوں گے جن کا ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ لو جی، مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہو جس کا سر کٹا ہو پھر بھی زندہ ہو؟ دیکھا کبھی؟ ہیں سارے ہی جسم کے اعضاء، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن پاؤں کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ہاتھوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا جس طرح انسان کے جسم میں سر کا مقام ہے، اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر نماز کا مقام ہے۔
اور اس کی اہمیت کا میں اور تھوڑا سا واضح کر دوں. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اور حج بھی ہر بندے پر فرض. اونچی بولو یا. حج کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے اور واپس بھی آ سکتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ بھی، آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا مسلمان کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ مسلمان لیکن حج فرض. اونچی بولو. روزہ بھی ارکان اسلام میں ہے لیکن اس میں بھی رعایت ہے. اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو اور سمجھتے ہو کہ روزہ رکھا تو میں مر جاؤں گا یا بیماری لمبی ہو سکتی ہے، سفر میں روزہ نبھانا مشکل ہو سکتا ہے، ایسے بندے کو بھی اجازت ہے بیماری کے عالم میں، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے. چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی مسافر ہے یا مقیم ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. یہاں تک کہ جنگ بھی لگی ہوئی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، وہاں بھی حکم ہے دو گروہ بنا لیے جائیں، ایک پہرا دے دوسرا نماز ادا کرے. نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے. الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ. ایمان اور کفر کے اندر فرق جو ہے وہ نماز کا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لکل شیء لہ علامۃ وعلامۃ الایمان الصلاۃ. ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. مثلاً آپ نے یہ ہوائی جہاز دیکھے ہوں گے اڑتے ہوئے، ان کی ٹیل کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے. وہ جھنڈا علامت ہوتا ہے کہ یہ جہاز کس ملک کا ہے. بحری جہاز ان کے اوپر بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے. وہ جھنڈا علامت ہوتا ہے یہ ایران کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ انگلینڈ کا ہے. یعنی یہ جھنڈا علامت ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس ملک کا جہاز ہے. فرمایا جس طرح ہر شے کی علامت ہوتی ہے وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ایمان کی علامت جو ہے وہ نماز ہے. بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، جو گناہوں بری زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو استقامت کی دولت عطا فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ روزہ جو ہے یہ ایک دین کا ستون ہے، یہ ایک ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر چھت کا برقرار رہنا مشکل ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اہم ستون ہے جس کے بغیر دین کی چھت کا برقرار رہنا یہ مشکل ہو جائے۔